تو ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا ہمیں جوائن کیا بلال اظہر کیانی صاحب، وفاقی وزیر مملکت. ابھی انہوں نے پرسوں حلف اٹھایا. بہت مبارک ہو آپ کو. جی بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اختیار ولی نظر انداز پرویز خٹک کابینہ کے ممبر بن چکے ہیں. آپ نے جب حلف اٹھایا اس میں، اور اس پہ بہت زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے پہ. اور دوسرا میں آپ سے ایک دو اور ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن شروع اگر یہاں سے کر لیں تو آپ کو مبارکباد تو ہم نے دے دی. آپ کو پورٹ فولیو کون سا ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو ایز آلویز. جی ابھی جی کچھ کنوے نہیں ہوا یا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی ابھی تک. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، اختیار ولی جو اب انہوں نے اسی حلقے میں ہیں جہاں پرویز خٹک ہوتے ہیں، اور ان کے مخالفت انہوں نے پچھلے 30 سال یا 25 سال جتنی بھی سیاست ہے کی ہے، مسلم لیگ نون کے لیے کی ہے، اور مرنے جینے پہ بھی ان کا آنا جانا نہیں ہے پرویز خٹک کے ساتھ. تو اس طریقے سے کہ ان کو آپ نظر انداز کر دیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور پرویز خٹک جو مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ، شریف فیملی پہ، ان کو آپ کابینہ کا ممبر بنا لیں. آپ کے ورکرز کو پیغام کیا جاتا ہے کہ اگر وفاداری کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی؟ نہیں ابصار صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو اختیار ولی صاحب اور دیگر وہ ساتھی ہم بنیادی طور پر سب سے پہلے جماعت کے کارکن ہیں. جی میں اپنے آپ کو ان کارکنان میں شامل کرتا ہوں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اختیار ولی صاحب اور ان جیسے جو ساتھی ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، اور وہ جماعت کا بھی اثاثہ ہیں، اور لیڈرشپ بھی اس بات کو سمجھتی ہے. دیکھیے یہ وزارتیں، یہ عہدے، یہ مختلف اوقات میں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. آپ سیاسی حکومت ایک الائنس میں چلاتے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیار ولی صاحب کوئی جماعت کے لیے اہم نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی فیصلہ یا ایسی کوئی بات ہے. وہ ہمارا جماعت کا حصہ بھی ہیں، جس طرح دیگر ہمارے کارکنان ہیں جو دہائیوں سے پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جس طرح وہ قیمتی اثاثہ ہیں، اس طرح اختیار ولی صاحب بھی پارٹی کے بالکل ایسٹ ہیں. جی ٹھیک. اچھا، اب دوسرا ٹاپک جو ہمارا آج کا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے اوول آفس میں. کافی خوفناک میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک نیا لگتا ہے کہ دنیا میں نئی سوچ اس نے جنم دے دی ہے. ان حالات میں، اس طرح کے ماحول میں، اگر لیٹس سپوز کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جاتے ہیں اوول آفس، اور وہاں پہ ٹرمپ ان سے کہتا ہے خان صاحب، عمران خان صاحب کو آپ رہا کریں. انہوں نے خط بھی لکھا ہے، ابھی ٹائم میگزین میں ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور ٹرمپ کو مسلسل لابنگ کی جا رہی ہے. جو ولسن ایک ڈرافٹ کر رہا ہے، ایک لا جس میں آرمی چیف پہ پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں پہ پابندی لگوانے کی بات کر رہا ہے. یہ ماحول اگر ہو اور اس میں میٹنگ ہو آفس میں، تو شہباز شریف صاحب پھر عمران خان کو کہیں گے کہ آپ جائیں موج کریں؟ سر صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سی سچویشن آپ نے بیان کی، تو میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ ہم اتنے زیادہ اسمپشنز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں. کریں. آپ کے خیال میں ٹرمپ انٹرفیئر نہیں کر سکتا پاکستان کے معاملات میں؟ نہیں دیکھیے، وہ کہہ نہیں سکتے. نہیں دیکھیے، ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے، میں تو اسی پہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا سوال میں نے صحافیوں کو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کرتے دیکھا ہے، تو آگے سے جواب یہی ملا کہ پاکستان کے اپنے ڈومیسٹک جوڈیشل معاملات ہیں. اور یہی بات مناسب ہے. جب بھی میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ایگزیکٹو کی طرف سے ان کے اسپوکس پرسن سے سوال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو دیکھیے میرے خیال سے یہ شروع کے دن ہے نا، اور ابھی وہ بزی ہیں. ابھی یوکرین میں انڈین پرائم منسٹر وہاں گئے ہوئے تھے، پھر یو کے پرائم منسٹر گئے. تو ہو سکتا ہے باری آ جائے. جس طرح وہاں لابنگ ہو رہی ہے، کیمپین ہو رہی ہے، ٹائم میگزین میں آرٹیکل آیا خان صاحب کا، انہوں نے ڈائریکٹ ٹرمپ کو ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، ان کی بڑی انہوں نے تعریف کی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کی مدد کے بعد لیڈر دوبارہ اقتدار میں آتا ہے اگر جمہوری اقتدار مضبوط ہوں. تو یہ، اور عاصم منیر پہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام یہ دیکھیے، اس میں دو باتیں سر صاحب. ایک تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک میوچول رسپیکٹ پہ، کوآپریشن پہ ہونے چاہیے بالکل، جس میں دونوں ممالک کے لوگوں کا اور ان کی پراسپیرٹی میں اضافہ ہو اور فائدہ ہو، اور اسی بنیاد کے اوپر ہی بائیلیٹرل تعلقات ہونے چاہیے. جہاں تک بات ہے اس آرٹیکل کی جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ میری نظروں سے بھی گزرا ہے. اس پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک حصہ پڑھانا چاہوں گا، جس میں جو ایسا لگتا ہے، جو کہ میرے خیال سے کسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا. ہاں، اگر انڈیا کا پرائم منسٹر یہ لکھ رہا ہو تو پھر شاید پھر بھی سمجھ آتی ہے، چونکہ ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس رہے ہیں یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. میں حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کون سی بات یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لیڈرز نہیں کر چکے. نہیں دیکھیے یہ میں آپ کو حصہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ مجھے سابق پاکستانی وزیر اعظم کے الفاظ مناسب بالکل نہیں لگتے.
A destabilized Pakistan threatens regional security, disrupts trade and weakens global democratic values. The world must recognize the urgency of this crisis, not just for Pakistan's future, but for the stability of South Asia and beyond. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. آپ کون سی خبل وطنی اور آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی؟ یہ اس طرح کے الفاظ ہم انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر یا پرائم منسٹر کی طرف سے سنتے ہیں. میں کبھی توقع نہیں کرتا تھا کہ اس حد تک خان صاحب گریں گے. وہ اس میں دیکھیں، میں پروگرام کو تو ظاہر ہے اس میں یہ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ان کی غلط ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے، نہیں دیکھیے کیا آپ کو آپ یہ چاہتے ہیں بلوچستان آپ نے خیبر پختونخوا میں جو سچویشن ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اس کو فلیگ کر رہے ہیں عمران خان اور کہہ رہے ہیں کہ بہتری کریں، آپ یہ کیا کہ آپ نے یہی مفروضہ ہر دفعہ باندھنا ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو گیا تو یہ ہوگا، پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، پاکستان ٹوٹنے کی آپ باتیں کرتے ہیں. اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جب ایک بین الاقوامی پبلیکیشن میں یہ الفاظ لکھ کے آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی کرسی کے لیے یا اپنی رہائی کے لیے آپ الارم بیلز ریز کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے سائفر کے ڈرامے کے ساتھ کیا تھا، جس طرح آپ نے IMF کی چٹھیوں کے ساتھ کیا تھا. آج آپ پھر سے وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور آخری 3 حصے جو میں نے دیکھا کہ 3 پیراگراف ان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور US کی طرف ڈیووٹڈ تھے، یہ تو بالکل ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس نہیں بلکہ ڈیسپریٹلی یس تک کا سفر ہے. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کے رویے کو سپورٹ کرتا ہے یا کر سکتا ہے. سیاست اپنی جگہ، آپ کی اپوزیشن کا کردار اپنی جگہ، مگر میرے خیال سے دس از کراسنگ اے ریڈ لائن وچ ہیز بین کراسڈ اگین اینڈ اگین بائی عمران خان اور اینڈ PTI. اور میرے خیال سے بالکل کسی حساب سے بھی مناسب نہیں ہے کسی بھی مین اسٹریم جماعت یا کسی بھی سابق وزیر اعظم کے لیے. چلیے آپ نے افسوس کا اظہار کر لیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ مثلا میں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم نہیں لگ رہے تھے، انڈیا کے لگ رہے تھے. سابق صدر پاکستان عارف علوی نے جو کچھ وہاں پہ جھوٹ بولا ہے وہاں ٹی وی پہ، اس پہ حکومت تو بھی کچھ کرے نا. آپ ان کو پینشنیں دے رہے ہیں، ان کو پورا سٹاف دیا ہوا ہے، ان کو گھر دیا ہوا ہے، پوری امارات سابق صدر کی ان کو دی ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو US ایڈ ملی تھی $17 ملین کی، وہ الیکشن کو رگ کرنے کے لیے سب سے برے الیکشن انہوں نے کروائے، رگ کیے ہیں. 2024 کی طرف اشارہ تھا. یہ امداد تو آئی 2018 کے الیکشن سے پہلے. جی دیکھیے الیکشن کمیشن کو اگر اور RTS سسٹم اس پہ انہوں نے اس سے بنایا ہے، اس US ایڈ سے، تو اگر رگڈ ہوئے تھے 2018 میں ہوئے تھے، وہ جھوٹ بول کے 2024 پہ پاکستان کے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں اور آپ ان کو ساری پینشنیں مراد دیں. دیکھیے بات یہ نا جی، تو قانون کے مطابق بالکل جو بھی قانون اس پہ ملک کے خلاف اگر وہ بولتا ہے بالکل سابق صدر، تو قانون خاموش ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. اگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پی کا آرڈیننس صرف جرنلسٹوں کے لیے نہیں بالکل عارف علوی صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، کوئی بھی ایسا شخص ہو، پی کا آرڈیننس کے تحت آپ عارف علوی کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جی دیکھیے میرے خیال سے میں قانونی نکات جانتا نہیں، مگر اگر بنتا ہے تو بالکل لینا چاہیے. اگر ایسی بالکل گنجائش ہے اس طرح کی، اگر وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اگر بالکل ایسی بات ہے تو بالکل ایکشن لینا چاہیے. کل ہم نے پورا ایڈیٹوریل کیا اس پر. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے، ابصار صاحب آپ نے کہا نا اس کے خلاف ہم کیا، اس کے خلاف دیکھیے یہ پہلے جو چٹھیاں آئی تھیں نا ابھی 2-3، کبھی اوپن لیٹر، کبھی آرمی چیف، یہ اسی کی ایک اور کڑی ہے. تو آپ یہ کام دیکھیے، لیکن امریکہ میں لابنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ قانون بننے کی، تو آپ کی حکومت خاموش رہے گی؟ نہیں دیکھیے ہم تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہم نے اور حقائق ہم نے سامنے بار بار پیش کرنے ہیں، مگر ہم نے بار بار ان کی کئی بھی باتوں پہ تو ریاکٹ نہیں کرنا. ملک کے اور بڑے مسائل ہیں، ملک کے چیلنجز ہیں، جس طرح معاشی اسٹیبلٹی آئی ہے اس کے سفر کو جاری رکھنا ہے. ہم بار بار ایک بگڑے ہوئے بچے کے رونے دھونے یا پیٹنے کو بار بار پینڈر کر کے اس کو توجہ نہیں دے سکتے. اور کام ہے ملک کے اہم مسائل ہیں، اس کو ہم نے حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کے. آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جو کابینہ میں اضافہ ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا پروگیٹو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں بھی جو انہوں نے چوائسز کی اسی کے نتیجے کے اندر معاشی اسٹیبلٹی آئی، ایک بہتری آئی، جو کہ میرا نہیں خیال کسی کی بھی توقع تھی کہ آج معیشت جس طرح کی اسٹیبلٹی اچیو کر چکی ہے، مہنگائی کی شرح کے حوالے سے، IMF کے ساتھ پروگرام کے حوالے سے، فارن ایکسچینج ریزروز اور ڈالر کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے حوالے سے، یہ کسی کی توقع نہیں تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پچھلی فیبرری میں جب حکومت بنی تھی کہ جون تک اتنے مسائل ہو جائیں گے کہ سنبھلے نہیں جائیں گے، مگر الحمدللہ اسی ٹیم نے سنبھالیں. پرائم منسٹر نے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کا پروگیٹو ہے، انہوں نے ایک ٹیم اناؤنس کی، انشاءاللہ یہ ٹیم بھی پرفارم کرے گی. آپ نے پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے اور ان کی چوائس ہے. پرویز خٹک پرائم منسٹر کی چوائس ہے یا ہائیبریڈ نظام کی؟ یہ دیکھیے بالکل پرویز خٹک صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، وہ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے پارٹی کے قائد اور سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب
they make all decisions regarding the cabinet. So any decisions that have been made by the leadership of the party. बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर साहब, आपको गुड लक कि आप कौम के लिए खिदमत करें, आप कैबिनेट के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया। और बुराई को रोकें और अच्छाई को फ़रोग़ दें।